سورۃ المائدہ 16 رکوعات اور 120 آیات پر مشتمل مدنی سورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113واں ہے۔ اس سورت کے نام کی وجہ تسمیہ یہ کہ مائدہ یہ اس سورت میں 2 مرتبہ ہے، اور مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر اتارا گیا۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اسی مناسبت سے پھر اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں حلال حرام کے مسائل ہیں، اصلاح معاشرہ اور چوری، ڈاکہ، قتل یا زخمی کر دینے کے حوالے سے فوجداری قانون سازی کی گئی ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ اس سورت میں کیا گیا ہے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا وہ آیت یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس میں اسلام کے کامل، مکمل اور اکمل دین ہونے کی بشارت ہے۔ یہ ایسی خبر ہے، یہ ایسی بشارت ہے کہ جس دن یہ آیت اتری عید منانے کا دن ہے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہے وہ کون سے دن نازل ہوئی تھی اور کس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت نبی علیہ السلام پر مقام عرفات میں نازل ہوئی، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ یعنی الحمدللہ یہ دونوں دن ہمارے عید کے دن ہیں، ہمارے لیے عید ہے، عرفات کا دن بھی اور عید کا دن اور جمعہ کا دن بھی۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کو پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ایک یہودی تھا، اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے، اور جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس دن خوشی ملے اس دن کو بھی عید کا دن کہنا جائز اور درست ہے، جس طرح کہ اسی صورت میں ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ تو اس طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی باقی دنوں پر بھی عید کا لفظ بولنا جائز ہے، جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بخاری، ترمذی، ابو داؤد شریف کی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ وعدوں کو پورا کرو۔ پھر حرمت والے مہینوں اور تمام شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا۔
حالت آرام میں شکار کرنے کی ممانعت بیان کی، جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان کیا، شکاری جانوروں کی تربیت اور ان کے سدھانے اور ان کے آداب کا ضابطہ بیان کیا، اور اہل کتاب کے کھانوں اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام بیان کیے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے وضو کی فرضیت کا بیان، وضو کے فرائض بیان کیے، حالت عذر میں تیمم کا حکم دیا، مسلمانوں کو کفار کے شر اور فساد کے باوجود عدل و انصاف پر فیصلے کرنے کا حکم دیا، اور بنو اسرائیل سے اتباع شریعت کے عہد و میثاق لینے کا بیان کیا، اور عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ نصارہ سے میثاق لینے کا ذکر اور میثاق پورا نہ کرنے پر ان کے اوپر عذاب کا ذکر کیا۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام کی نورانیت کا ذکر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور روشن کتاب۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ نور سے مراد جناب محمد الرسول اللہ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے نور هو النبی، تفسیر ابن عباس میں ہے نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفسیر ساوی میں ہے سمی نورا لأنہ اصل کل نور حسی و معنوی، کہ نبی علیہ السلام کا نام نور ہے اس لیے کہ آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کے اس دعوے کا رد ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ بنو اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور فتح و نصرت کی بشارت کے ساتھ ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم، اور ان کی نافرمانی اور بزدلی کی سزا میں ان کا 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکتے رہنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا ذکر، ان کا قتل کرنا، اور پھر فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی بھی بے گناہ معصوم ایک جان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں کی عادت ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ اور اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لوگوں کے مال اور ان کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ کر انہیں عبرتناک سزا دی جائے، یا ان کو زمین بدر ملک بدر کر دیا جائے۔ پھر چوری کی سزا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد ہو یا عورت ہو چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور مسلمانوں کو اتباع شریعت کا حکم دیا، اور نصارہ کو پھر ان کا عہد یاد دلایا، اور پھر قرآن مجید کا قول فیصل ہونا کہ اب قرآن کریم ہی کا حکم چلے گا، نبی علیہ السلام ہی کی شریعت پر عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ یہود اور نصارہ کو دوست ہرگز مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں تو دوست بن جاتے ہیں لیکن تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، تمہارے دوست یہ ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو کامل ایمان لائے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری سے جھکے رہتے ہیں، تم ان لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ پھر یہود کا اللہ پر طنز کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ پر طنز یہ کیا تو اللہ نے ان کو اس کا جواب دیا، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ تم نے اللہ پر یہ جو طنز کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ باندھے جائیں اور تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر یہود کی ازل سے فطرت میں جو ایک خرابی ہے اس کا ذکر کیا کہ یہود ہمیشہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنگوں کے لوگوں کے درمیان جنگیں ہوں اور ہم اپنا جو سامان حرب ہے، لڑائی کا سامان ہے، وہ ان پر بیچ کر اپنا کاروبار چلاتے رہیں۔ وہ اس وقت بھی یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا اور آج بھی اس دور میں بھی یہودیوں کا یہی وتیرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنی وحی قرآن کریم کے احکام کو پہنچانے کا حکم دیا اور لوگوں سے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس۔ اس کے بعد نصارہ کے عقیدہ حلول اور تثلیث کا کفر ہونا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ انما اللہ الہ واحد، کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یاد رکھو وہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اس کے بندے ہیں، ان کے متعلق الوہیت کا عقیدہ باطل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا کہ خود کسی حلال چیز کو حرام کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، یا اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو جو ہے وہ اجازت دی ہے، اس لیے کوئی شخص حلال چیزوں کو حرام کرنے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ عیسائیوں میں سے حق پرستوں کی تحسین کی گئی، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدم۔ نجاشی جس نے قرآن سن کر آنکھوں سے اس کے آنسو ڈبڈبائے، حضرت جعفر طیار نے اس کے سامنے مریم سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ اسلام لایا، اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ ان کی یہاں پہ تحسین کی گئی ہے۔ اس کے بعد قسم کے کفارے کا بیان ہے کہ قسم کا کفارہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا پھر کپڑے پہنائیں، اور تیسرا یہ کہ اگر یہ نہیں کر سکتے غلام آزاد کریں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام 3 دن مسلسل روزے رکھیں۔ اور پھر اسی سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے شراب، جوئے، بت اور فال نکالنے کے تیروں کے حرام ہونے کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت فرمائی،
اور پھر اللہ رب العزت نے سفر میں وصیت پر گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اور پھر انبیاء علیہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کا عموماً اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصاً اپنی امت کو تبلیغ کرنے کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول مائدہ یعنی کھانے کا دسترخوان کی درخواست کرنا، اور ان کے لیے آسمان سے مائدہ کا نازل ہونے کا ذکر ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اور پھر عیسائیوں کے ابنیت مسیح کے عقیدے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیزار ہونے کا ذکر ہے کہ یہ عیسائی آج جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے الہ ہیں، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے برات کا ذکر کریں گے، اور ان کو وہاں پہ بھی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گناہ گاروں کی شفاعت کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر ان کو تو بخش دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ کی عظمت اور کبریائی سے سورۃ المائدہ کا اختتام ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی بادشاہی، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔